بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اس سورہ مبارکہ کے آغاز میں بھی کچھ قسمیں ہیں، اور قسموں کا جو اصل فائدہ ہے، مفاد ہے، وہ ہے شہادت، گواہی۔ اللہ تعالیٰ جن چیزوں کی قسمیں کھاتے ہیں اس کا اصل میں اس کی عظمت کا اظہار مقصود نہیں ہوتا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ سے عظیم تر، اس سے بڑا، اس سے بلند و برتر تو کوئی ہے نہیں۔ تو قسمیں کھائی جاتی ہیں گواہی کے لیے کہ فلاں چیز اس امر پر گواہ ہے۔ تو یہاں پہ آپ دیکھیے قسم کھائی گئی ہے، والتین والزیتون، قسم ہے انجیر کی اور قسم ہے زیتون کی، وطور سینین، اور قسم ہے طور سینین کی، طور سینا وہ جو پہاڑ مشہور ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سیرت سے، وہذا البلد الامین، اور قسم ہے اس شہر کی جو امن والا ہے۔ یہ جو چار قسمیں ہیں ان میں سے آخری دو تو صاف محسوس ہو رہا ہے کہ وہ طور سینا ایک مقام کا نام ہے، اور یہ جو بلد امین ہے یہ شہر کا نام ہے۔ لیکن پہلی دو چیزیں والتین والزیتون، تین کہتے ہیں انجیر کو، اور زیتون، زیتون اولیوز۔ تو ایک رائے یہ ہے اور خاصی وزنی ہے کہ یہ چاروں اصل میں اللہ تعالیٰ کے چار جلیل القدر پیغمبروں کا حوالہ ہے ان قسموں کے ناطے سے۔ والتین، قسم ہے انجیر کی، یعنی وہ جبل تین جہاں پر حضرت نوح علیہ السلام جو ہیں ان کی بعثت ہوئی تھی، اس علاقے میں انجیر کے درخت کثرت سے ہوتے ہیں۔ اور والزیتون، یہ زیتون جو ہے جبل زیتون، یہ وہاں فلسطین میں ہے، اس علاقے میں اولیوز جو ہیں زیتون کثرت سے ہوتا ہے۔ تو زیتون کا حوالہ اصل میں ذکر ہو رہا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو وہاں پر مبعوث ہوئے تھے۔ اور طور سینی سے مراد جو ہے وہ پہاڑ ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہوئے، تو اصل میں حضرت موسیٰ کی شخصیت کا حوالہ ہے۔ اور یہ جو شہر ہے مکہ، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ چاروں جلیل القدر رسول جو ہے اس امر پر گواہ ہیں، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو پیدا کیا بہترین ساخت پر، بہترین تقویم پر۔ یہ انسانیت کے گوئے سرسبد ہیں، پوری زندگی انہوں نے اپنے لیے کچھ نہیں بنایا، انسانیت کی خدمت ہے، انہیں خلق کو خالق سے ملانے کی کوشش ہے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور جو بلند کردار اور اخلاق اور سیرت ان رسولوں کی تھی، اور خاص طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر معراج پر فائز تھے۔ یہ اصل میں گواہیاں ہیں کہ اللہ نے واقعی انسان کو بہت بلند پیدا کیا، اس کا مقام فرشتوں سے آگے ہے۔ لیکن ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ، پھر ہم نے انسان کو لوٹا دیا، پھینک دیا نچلوں میں سب سے نیچے۔ انسان میں ایک طرف پورا ایک فرشتہ موجود ہے، ملکیت ہے، دوسری طرف بہیمیت بھی ہے۔ اگر یہ فرشتوں سے آگے جا سکتا ہے تو اگر شیطان کے پیچھے اور نفس پرستی میں لگ جائے تو اس کا مقام جانوروں سے بھی بدتر۔ تو یہ اس کی طرف اشارہ ہے، ثم رددناہ اسفل سافلین، ہم نے پھر لوٹا دیا اسے نچلوں میں سب سے نچلے۔ دونوں طرف ایکسٹریمز ہیں جہاں تک انسان پہنچ سکتا ہے۔ درندگی پر آ جائے تو درندے جو ہیں وہ پیچھے رہ جائیں اس سے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان کے جو ایمان لائیں اور جو نیک عمل کریں، فلہم اجر غیر ممنون، تو ان کے لیے وہ اجر ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا، بے انتہا۔ یہ ہے وہ جو احسن تقویم کی طرف گامزن ہیں، یہ اپنے اصل مقام کی طرف رواں دواں ہیں، جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیا۔
فما یکذبک بعد بالدین، تو اے نبی اس کے بعد کون ہے جو جزا و سزا کے معاملے میں آپ کو جھٹلا سکتا ہے؟ الیس اللہ باحکم الحاکمین، تو کیا اللہ ہی نہیں ہے سب حاکموں سے بڑا حاکم؟ سب حاکموں پر جو حاکم ہے وہ اللہ ہے، تو کیا یہ ان دو ایکسٹریمز کو برابر کر دے گا؟ ایک وہ ہیں جو واقعی احسن تقویم کے ماڈلز ہیں، نمونے ہیں، اور ایک وہ ہیں جنہیں اس دنیا میں مہلت عمر دی اور وہ اسفل سافلین کے مصداق بن گئے۔ کیا یہ برابر ہو جائیں گے؟ ہرگز نہیں ہو سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ تو سب حاکموں سے بڑا حاکم ہے، وہ ایسا غلط فیصلہ نہیں کر سکتا۔ یقیناً جزا و سزا کا ایک دن آئے گا اور نیکوں کو ان کی نیکی کا بھرپور صلہ اور بدکاروں کو ان کی بدی کی بھرپور سزا مل کر رہے گی۔ سورۃ العلق، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق، پیدا کیا انسان کو علق سے۔ ایک وقت وہ تھا کہ وہ علقہ کی شکل میں تھا، رحم مادر کے ساتھ ایک جونک کی طرح چمٹی ہوئی ایک چھوٹی سی چیز۔ اقرأ وربک الاکرم، اور پڑھو اور تمہارا رب بہت ہی کریم ہے۔ الذی علم بالقلم، جس نے تعلیم دی ہے قلم کے ذریعے سے، علم کے فروغ کا ذریعہ بنایا اس قلم کو۔ علم الانسان ما لم یعلم، اور سکھایا اللہ نے انسان کو وہ کچھ جو وہ نہیں جانتا تھا۔ یہ 5 آیات ہیں جن کے بارے میں تقریباً سب کا اتفاق ہے کہ یہ پہلی وحی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر آئی ہے۔ غار حرا میں جبرائیل آئے اور سب سے پہلے جو ہے یہی آیات تھی جو لے کر آئے ہیں۔ کلا ان الانسان لیطغی، ہرگز نہیں، انسان سرکشی اختیار کرتا ہے، اپنی حدود سے تجاوز کرتا ہے۔ ان رآہ استغنی، جب وہ دیکھتا ہے اپنے آپ کو مستغنی، کہ کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، بے پرواہ محسوس کرتا ہے اپنے آپ کو، تو پھر حدود سے تجاوز کرنے لگتا ہے۔ ان الی ربک الرجعی، جو چیز اسے حدود کا پابند بنا سکتی ہے وہ ایک ہی شے ہے کہ وہ آخرت کا ایمان ہو کہ دیکھو تمہیں تمہارے رب کی طرف لوٹنا ہے، بالآخر رجوع ہے، واپسی ہے رب کی جانب، اور وہاں پر پوچھ گچھ ہوگی۔ دنیا میں اگر پوچھ گچھ نہیں ہے تو وہاں پر محاسبہ ہوگا، باس پر سو کر رہے گی۔ ارأیت الذی ینہی عبدا اذا صلی، کیا تم نے دیکھا اس شخص کو کہ جو منع کرتا ہے ایک بندے کو جب وہ نماز پڑھے؟ نماز پڑھنے والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور منع کرنے والے وہ مشرکین ہیں جن میں ایک نمائندہ کردار ابو جہل کا تھا۔ ارأیت ان کان علی الہدی، کیا تم نے غور کیا کہ اگر یہ شخص، یہ ابو جہل، اگر ہوتا نیک راستے پر، ہدایت پر، او امر بالتقوی، یا یہ حکم دیتا نیکی اور تقوی کا، یعنی یہ کہیں راہ راست پر ہوتا تو یہ اس کو کیا بلند مقام پاتا اللہ کے ہاں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو دعا کی تھی کہ اے اللہ ان 2 افراد میں سے کسی ایک کو ایمان کی توفیق ضرور دے دے، عمر بن خطاب اور عامر بن ہشام۔ ابو جہل کا اصل نام عامر بن ہشام، تو اپنے جو جسے کہتے ہیں کینڈا جو ہے، ایک کینڈے کے ایک کیلیبر کے دونوں آدمی تھے، صلاحیت کے اعتبار سے، شخصیت کے اعتبار سے، تبھی آپ نے ان دونوں کو ایک دعا میں اکٹھا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے جو توفیق دی ہے عمر بن خطاب کو، جو ان کو مقام ملا ہے، وہ الفاروق ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ محروم رہ گیا۔ اگر یہ بھی ہوتا راہ ہدایت پر تو کہاں پہنچتا۔ ارأیت ان کذب وتولی، کیا تم نے غور کیا کہ اگر جس نے جھٹلایا ہے، تکذیب کی ہے اور منہ موڑا ہے، گھمنڈ کا مظاہرہ کیا، الم یعلم بان اللہ یری، کیا یہ نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ اسے دیکھتا ہے۔ کلا لئن لم ینتہی، کوئی نہیں اگر یہ باز نہ آیا، لنسفعا بالناصیہ، تو ہم گھسیٹیں گے اسے پیشانی کے بالوں سے پکڑ کے، ناصیۃ کاذبۃ خاطیہ، یہ پیشانی کے جو جھوٹی ہے اور خطا کار ہے، گناہ گار ہے۔ اصل مسئلہ تو عزت کا ہے نا، ہم نیچے ہو جائیں گے اگر محمد کو مان لیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو جہل کا یہی مسئلہ تھا، تو یہ جو پیشانی، یہ جو اس کو اپنی عزت کا بڑا خیال ہے، اسی سے پکڑ کے ہم گھسیٹیں گے اسے۔ ناصیۃ کاذبۃ خاطیہ فلیدع نادیہ، تو چاہیے کہ وہ بھی بلا لے اپنی محفل کو، مجلس والوں کو، پارٹی کو، کیونکہ ایک مرتبہ